بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح اسلام میں قانونی طور پر محض دو الفاظ سے ہو جاتا ہے، انہیں ایجاب اور قبول کہتے ہیں۔ یعنی لڑکا یا لڑکی میں سے کوئی خود یا اس کا وکیل نکاح کی خواہش کا اظہار کرے اور دوسرا گواہوں کی موجودگی میں اسے قبول کر لے، بس نکاح ہو گیا۔ خواہش کرنے والے کے الفاظ کو ایجاب اور منظوری دینے والے کے الفاظ کو قبول کہا جاتا ہے۔ ایجاب و قبول کی حیثیت رکن کی ہے کہ ان کے بغیر نکاح ہوگا ہی نہیں۔ نکاح کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کا اعلان کیا جائے، خفیہ اور پوشیدہ طریقے سے اسے انجام نہ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اعلنوا ھذا النکاح، نکاح کا اعلان کرو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایجاب و قبول دو گواہوں کی موجودگی میں ہو۔ گواہوں کی موجودگی کے بغیر اگر ایجاب و قبول کیا جائے گا تو وہ نکاح اسلام میں معتبر نہیں ہے۔ اسلام میں نکاح کے معاملے میں عورت کے حق کو تسلیم کیا گیا ہے۔ کسی بالغ لڑکی کا نکاح کسی لڑکے سے اس کی مرضی کے خلاف نہیں کیا جا سکتا۔ نکاح کے معاملے میں اسے آزادی دی گئی ہے کہ وہ جس کو چاہے پسند کرے، اسے کھل کر اپنے خواہش کے اظہار کی آزادی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، استأمروا النساء فی ابضاعہن، نسائی، عورتوں کا نکاح ان سے اجازت لے کر کیا کرو۔ اسلام نے زنا کو مشکل سے مشکل تر کیا ہے۔ اس کے متعلق سخت وعید آئی ہے، اسے انتہائی فحش کام قرار دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32۔ اس کی سزا یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے مرتکب شخص کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ اس کے مقابلے میں نکاح کو بہت آسان بنایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کا اسوہ اور صحابہ کرام کا عمل ہمارے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مونتاً، مسند احمد۔ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ مطلقہ یا بیوہ عورت گھر میں بیٹھی رہے۔ ایک عورت کی کسی وجہ سے طلاق ہو گئی ہو یا وہ بیوہ ہو گئی ہو تو اس کی دوسری شادی ہو جاتی تھی، تیسری شادی ہو جاتی تھی، چوتھی شادی ہو جاتی تھی۔ عمر کے کم یا زیادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کم عمر لڑکیوں کی شادی بڑی عمر کے مردوں سے ہو جاتی تھی اور زیادہ عمر کی عورتوں کی شادی نوعمر لڑکوں سے ہو جاتی تھی۔ اس معاملے میں کوئی روک ٹوک اور دشواری نہیں تھی۔ عہد صحابہ میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ میں اس موقع پر دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ایک خاتون تھیں حضرت عاتکہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا۔ وہ شہید ہو گئے تو حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ وہ شہید ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا۔ وہ شہید ہو گئے تو حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس طرح سے ان کا لقب زوجۃ الشہداء یعنی شہیدوں کی بیوی پڑ گیا تھا۔ اسد الغابہ ابن اسیر۔ دوسری مثال حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کی ہے۔ وہ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ حضرت جعفر جنگ موطا میں شہید ہوئے
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت علی نے ان سے نکاح کیا۔ اس طرح کی مثالیں طلاق کے معاملے میں بھی پائی جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابیہ ہیں۔ ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی تو ان کے پاس 3 رشتے آ گئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس فلاں فلاں رشتے آئے ہیں، بتائیے ان میں سے کون سا رشتہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مجھ سے رائے لیتی ہو تو تم ان کے بجائے اسامہ ابن زید سے نکاح کر لو۔ چنانچہ انہوں نے حضرت اسامہ سے نکاح کر لیا۔ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ میرا یہ رشتہ بہت بابرکت ثابت ہوا۔ مسلم۔ ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام نے نکاح کو بہت آسان بنایا ہے۔ ابتدائی صدیوں میں اسلام کی ان تعلیمات پر برابر عمل ہوتا رہا ہے۔ موجودہ دور میں نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے مسلم سماج میں بڑی خرابیاں در آئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں اور اس کے تعلق سے اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔